فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلیل توحید بنایا ہے۔ اگر قرآن کریم میں سورہ مباہلہ کی آیت مباہلہ کی تلاوت کی جائے، آیت مباہلہ پہ غور کیا جائے، جب نجران کے عیسائی اس بات پر بضد ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہر دلیل ملنے کے بعد بھی وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کسی بھی دلیل کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو اللہ کریم نے اب اپنی توحید کی دلیل دینی تھی، اپنی توحید کی دلیل کے لیے انتخاب فرمانا تھا۔ اللہ کریم چاہتا تو آسمان پہ لکھا آ جاتا کہ وہ واحد و یکتا ہے، اللہ کریم چاہتا تو بے جان پتھروں میں سے آوازیں آنے لگ پڑتی، جیسا کہ ہوا کہ ابو جہل کی مٹی میں پتھروں نے کلمہ پڑا، پتھروں سے آوازیں آنے لگ پڑتی کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے، پتھروں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی کہ وہ واحد و یکتا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا، پتھروں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی اس کی توحید کی، درخت اس کی توحید کی گواہی دینے لگ پڑتے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے دلیل توحید کے لیے انتخاب فرمایا تو کس کا فرمایا؟ اور قرآن کریم میں آیت مباہلہ کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ میں خود آتا ہوں تم خود آؤ، میں اپنے گھر کی عورتیں لاتا ہوں تم اپنے گھر کی عورتیں لاؤ، میں اپنی اولاد کو لاتا ہوں تم اپنی اولاد کو لاؤ، ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ انہوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے، نجران کے عیسائیوں نے چیلنج کو قبول کر لیا، وقت کا تعین ہوا، دن کا تعین ہوا، جگہ کا تعین ہوا، لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو ان کے سامنے مت جاؤ، ان کا سامنا کرنا آسان بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سامنا کریں گے، ہم حق پہ ہیں اور ہم سامنا کر کے دکھائیں گے۔ اتنے میں کیا ہوا؟ وہاں وہ بڑی تعداد میں جمع ہیں، وہ خود بھی آئے، ان کے گھر کی عورتیں بھی آئیں، ان کے بچے بھی آئے، یہاں سے رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، رسول اللہ درمیان میں چل رہے ہیں، حضور کی ایک انگلی امام حسن نے پکڑی ہے اور ایک امام حسین نے پکڑی ہے، پیچھے مالکہ کائنات حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا آ رہی ہیں، مولا کائنات حضرت علی بھی حضرت سیدہ کے ہمراہ ہیں۔ ان نجران کے عیسائیوں نے جو بڑے فن خان بن کے آئے تھے الٹے قدم دھوڑ لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بڑا مباہلہ کرنے آئے تھے، بڑا مباہلے کا چیلنج قبول کر کے آئے تھے، اب بھاگ کہاں رہے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان کے دائیں بائیں جو بچے آ رہے ہیں نا وہ اتنی طاقت والے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے وہاں چلا جائے جہاں کا یہ حکم فرما رہے ہیں، جہاں کا یہ حکم فرما رہے ہیں۔ خوب کہا کسی نے، ابھی پڑھا انہوں نے غالب صبح پڑھا کہ قوت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی۔ یاد رکھیے گا حضرت امام حسین مجبور نہیں تھے، حضرت امام حسین لاچار نہیں تھے، حضرت امام حسین بے بس نہیں تھے، یہ امتحان تھا جس میں امام پورا اترے، ورنہ یہ تو عیسائی بھی مان رہے ہیں کہ یہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ دوڑا چلا ہے۔ میرا ایمان ہے وہ فرات کا دریا کیا تھا، اگر امام اشارہ کرتے تو کوثر کی نہریں کربلا میں چھلک پڑتی، نانا آب کوثر کے جام لیے خود کربلا میں آ جاتے۔ امام مجبور نہیں تھے، یہ امتحان تھا امام کے اوپر جس میں امتحان پورا اترے، ورنہ قوت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوت امام علی مقام کے اشاروں میں عطا فرمائی تھی، اشاروں میں عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، یہ وہ حسین ہیں، یہ وہ حسین ابن علی ہیں، ان کا مقام کس زبان سے بیان کیا جائے، کہاں سے الفاظ لائے جائیں جہاں سے ان کی شان کا حق ادا ہو سکے۔ یہ وہ امام علی مقام ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے سامنے یہ دن میں 100 بار بھی آتے نا تو 100 بار حضور علیہ السلام ان کو قریب بلایا کرتے اور انہیں چوما کرتے۔ حضرت امام حسین کو حضور گردن پہ بوسہ دیا کرتے۔ میں اکثر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، میرے نبی نے ایک بار حجر اسود کو چوما تھا، آج تک اسے چوما جا رہا ہے اور آج تک اس کا یہ عالم ہے، جو اسے چومے گا قیامت کے دن وہ اس کی شفاعت کرے گا، نہ صرف شفاعت کرے گا بلکہ جس نے دور سے بھی اشارہ کر دیا اس کو چوم نہ پایا، دور سے اظہار محبت کر دیا، وہ پتھر قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ ٹھیک ہے دیوار کعبہ میں نسب ہے، ٹھیک ہے جنت میں آیا ہے، لیکن قیاضی ایاز مالکی نے شفا میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اس کو چومتے ہوئے بتا دیا تھا میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ جنت سے آیا ہے، اس لیے نہیں چوم رہا کہ دیوار کعبہ میں نسب ہے، اگر میں تجھے چوم رہا ہوں تو فقط اس لیے کیونکہ تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ ذرا خود تصور کرو
میرا نبی پتھر کو چوم لے تو اس کو اگر کوئی دور سے شفاعت اشارہ کر دے تو وہ قیامت کے دن پتھر اس کی شفاعت کرے گا. جس حسین کو میرے مصطفیٰ نے بار بار چوما اس کا عالم کیا ہوگا, اس کا عالم کیا ہوگا. حضور علیہ السلام منبر پر رونق افروز ہیں, حسین لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آ رہے ہیں. حضور خطبہ چھوڑتے ہیں, منبر سے اترتے ہیں اور کہتے ہیں میرے صحابہ یہ دیکھ رہے ہو نا یہ کون ہے, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ جو آ رہا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. الحمدللہ ہمارے تو تمام علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جو زمین کا ٹکڑا رسول اللہ کے بدن اقدس کے ساتھ اس وقت لگا ہوا ہے, جو حضور کی قبر انور کا ٹکڑا ہے, جو رسول اللہ کی قبر انور کا ٹکڑا ہے, جو زمین کا ٹکڑا میرے نبی کے بدن کے ساتھ اس وقت مس ہو رہا ہے, اس کا مقام عرش اعظم سے افضل ہے, اس کا مقام عرش الہی سے افضل ہے. اگر زمین کا ٹکڑا میرے نبی سے لگ جائے تو وہ عرش الہی سے افضل ہے. تو جس کا میرے نبی اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں اس کا مقام زمین پہ نہ ڈھونڈو, اس کا مقام بھی عرش اولا سے افضل ہے, اس کا مقام بھی عرش اولا سے افضل ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں. امام حسین کی عمر کم ہے, دیکھا اس منبر پہ تو میرے نبی بیٹھتے تھے, اس نمبر پہ تو میرے نانا مجھے گود میں لے کے بیٹھا کرتے تھے. امام حسین نے کہا عمر یہ میرے نانا کا منبر ہے, میرے نانا کے منبر سے نیچے آؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المؤمنین ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, اسی وقت خطبہ چھوڑتے ہیں, زمین پہ آتے ہیں, گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں. امام حسین کی اس وقت عمر بہت کم ہے, گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں حسین صرف یہ منبر تیرے نانے کا نہیں, یہ منبر بھی تیرے نانے کا ہے, یہ عمر بھی تیرے نانے کا ہے. ہماری اگر عزتیں قائم ہے تو حسین کسی اور کی وجہ سے نہیں, تیرے نانے کی وجہ سے قائم ہے. اگر ہماری عزتیں قائم ہیں تو تیرے نانا کی وجہ سے قائم ہے. کس سے چھپی ہے صحابہ کی عقیدت اہل بیت اطہار کے ساتھ. حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں, ایک مقام پہ کھڑے ہیں, بیان کر رہے ہیں ہمارا والد عمر امیر المؤمنین ہے, ہمارے والد کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ہمارا والد اگر دریا کو حکم کر دے تو دریا اس کا کہا مانتا ہے. ہمارا والد سورج کو دیکھ لے تو سورج پیلا پڑ جاتا ہے. ہمارا والد زمین پہ پیر مار کے کہے کہ زلزلہ نہیں آنا تو اس کے بعد زلزلہ مدینہ میں نہیں آتا. ہمارا والد اس شان والا ہے, اس شان والا ہے. پاس سے حسین گزرے, کہا اتنی محنت کر رہے ہو, تمہارا والد تو میرے نانے کا غلام ہے. اگر اپنے والد کی شان بیان کرنا چاہتے ہو تو کہہ دو کہ میرے حسین کے نانے کا غلام ہے عمر. عمر کے شہزادے گھر جاتے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم شہزادے اپنے عظیم باپ کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہم یوں آپ کے رتبے بیان کر رہے تھے اور حضرت امام حسین گزرے اور کہا کہ عمر تو ہمارے نانا کا غلام ہے. حضرت عمر اس وقت عدالت میں تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں حسین کہہ رہے ہیں کہ عمر تو ہمارے نانے کا غلام ہے. کہا پھر بتانا کیا کہا حسین نے؟ کہا حسین کہہ رہے ہیں عمر میرے نانے کا غلام ہے. کہا یہ کاغذ قلم لے کے جاؤ نا, یہ جو تخت جو بھی لکھنے کی چیز تھی یہ لکھنے کی چیز لے کے جاؤ اور یہ قلم لے کے جاؤ. اور حسین کو کہا کہ جو کہہ رہے ہیں ذرا لکھ بھی دے, ذرا لکھ کے دے دے کہ میرے نانے کا غلام ہے عمر. وہ کہتے ہیں چلے جاتے ہیں, حسین کے پاس گئے, کہا ہم دعویٰ کہہ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہو وہ ذرا لکھ بھی دو. حسین نے کہا اس میں کیا مشکل ہے, لاؤ. حضرت امام علی مقام نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ ہمارے نانا کا غلام ہے عمر. وہ پرچی عمر فاروق تک پہنچی. عمر فاروق نے کہا جب مجھے دفن کرو نا تو میرے سینے پہ یہ سرٹیفکیٹ رکھ دینا کہ حسین کہہ رہا ہے میرے نانے کا غلام ہے عمر, حسین کہہ رہا ہے میرے نانا کا غلام ہے عمر. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں. اچھا یہاں محدثین کہتے ہیں جو حضور نے یہ فرمایا حسین مجھ میں سے ہے, یہ تو سمجھ آتی ہے جو حضور کے شہزادے ہیں, لیکن جو حضور نے یہ فرمایا معین صاحب, جو حضور نے یہ فرمایا کہ انا من الحسین, میں حسین میں سے ہوں, اس سے کیا مراد ہے؟ محدثین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جب میں قبر انور میں رونق افروز ہو جاؤں گا, جب میرے دین پہ حملہ ہوگا, جب ناپاک یزید کی صورت میں میرے دین پہ حملہ کیا جائے گا, اس وقت حسین کی سیرت میری سیرت کا کردار ادا کرے گی, اس وقت حسین کی ضرب میری ضرب کا کردار ادا کرے گی, اس وقت حسین کی رہنمائی میری رہنمائی کا کردار ادا کرے گی, اس وقت حسین کی صورت میری صورت کا کردار ادا کرے گی, اس وقت میری صفات کا ظہور
اللہ حسین سے فرمائے گا، اس وقت حسین سے میری صفات کا ظہور ہوگا۔ یہ ہے الحسین منی وانا من الحسین۔ آخری دو باتیں کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ اچھا آپ بیٹھے ہیں، آپ کو یہ بچے کھیل رہے تھے یہاں پر، تو مجھے ایک منظر یاد آ گیا۔ شہباز صاحب کے بیٹے یہاں آئے، وہ کھیل رہے تھے، اللہ اس کو بھی امام حسین کا صدقہ عمر دراز عطا فرمائے۔ تو میرے ذہن میں اچانک سے ایک منظر آ گیا، حضرت امام حسن و حسین ایک مرتبہ کشتی کر رہے تھے، حضور علیہ السلام کے سامنے کھیل رہے تھے، سیدہ کائنات بھی موجود تھی، دونوں شہزادے کشتی کر رہے تھے، آپس میں کھیل رہے تھے۔ اچھا حضور علیہ السلام امام حسن کو بتا رہے تھے، حسن ایسے کشتی کرو، ایسے کشتی کرتے ہیں، ایسے کشتی کرتے ہیں، ایسے گراؤ۔ حضرت حسین کو نہیں بتا رہے تھے۔ سیدہ کائنات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ حسن کو تو کشتی کا طریقہ بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ عمر میں بڑا ہے، حسین کو کیوں نہیں بتاتے؟ حضور نے فرمایا حسن کو میں بتا رہا ہوں، حسین کو دوسری طرف سے جبریل کا کشتی کے طریقے بتا رہا ہے، آسمان سے جبریل اترا ہے جو اس کو کشتی کے طریقے بتا رہا ہے۔ یہ مقام ہے امام علی مقام کا، جبریل ان کے کھیل میں ان کو کشتی کے طریقے بتانے آئے ہیں۔ ایک دفعہ سیدہ کائنات فرماتی ہیں عید کا موقع تھا، سب نئے کپڑے بنا رہے تھے، مجھے حسنین نے کہہ دیا کہ ہمیں بھی عید کے نئے جوڑے چاہیے۔ مجھے ذہن میں خیال آیا اب اس وقت عید کے جوڑے کہاں سے لائے جائیں، کہاں سے لائے جائیں؟ یہ خود پاس کچھ بھی نہیں رکھتے، جو کچھ ہو اللہ کے نام پہ لوٹا دیتے ہیں۔ کہا اس وقت ظاہراً کوئی ایسا مال نہیں تھا۔ میں پریشان ہوئی کہ بچوں نے فرمائش کی ہے، صبح عید ہے، کپڑوں کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، ایک بزرگ شخص تھا، سفید ریش شخص تھا، 2 جوڑے دے گیا، کہا درزی ہوں، حسنین کے لیے عقیدت سے کپڑے سی کے لایا ہوں۔ جب صبح عید کا دن آیا، حسنین تیار ہو کے نانا کے پاس گئے، حضور نے فرمایا فاطمہ کپڑے کہاں سے آئے؟ حضرت سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ رات کو کوئی آیا تھا بزرگ، کہہ رہا تھا درزی ہوں، حسین کا عقیدت مند ہوں اور حسن کا، ان کے لیے عید کے جوڑے لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو کہ درزی کون تھا؟ کہا حضور ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا وہ کوئی درزی نہیں تھا، وہ جبریل تھا جو جنت سے حسین کے لیے عید کے جوڑے لے کے آیا تھا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ جب امام حسین کی ولادت ہوئی، حضرت ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں مجھے کچھ دن گزرے تھے تو حضور کے محل مبارک سے رونے کی آواز آئی، حضور کی سسکیوں کی آواز آئی۔ وہ کہتی ہیں میں پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں گئی تو حضور کے ہاتھ میں مٹی تھی اور ایک ہاتھ میں حسین تھا اور حضور زار و قطار رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی حضور رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا ابھی میں اپنے شہزادے کو پیار کر رہا تھا تو جبریل آسمان سے آیا اور جبریل نے مجھے کان میں بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے اس شہزادے کو آپ کی ہی امت بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی، بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی۔ ہم ان کی شہادت کا ذکر تو کرتے ہیں، ہم ان کی شہادت کا بیان تو سنتے ہیں، ہم ان کی شہادت پہ آنسو تو بہاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا امام حسین اس لیے شہید ہوئے تھے کہ سال بعد شہادت سن کے ہم چند آنسو بہا لیں اور انہیں یاد کر لیں؟ کیا امام حسین نے سارا کنبہ اس لیے قربان کیا؟ امام حسین نے، میرا آخری پیغام آپ سماعت فرما لیں، امام حسین نے سارا کنبہ قربان کیا تو کیوں کیا؟ کیا اقتدار کی خاطر؟ اقتدار تو ان کی نالین کی خاک کا صدقہ ملتا ہے۔ اقتدار آج لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہی امام حسین اقتدار کے لیے لڑے، ارے اقتدار تو ان کی جوتیوں کا صدقہ ملتا ہے۔ اگر امام حسین اقتدار کے لیے لڑتے نا تو ترواہ بن ابی بن حاتم جو حاتم تائی کا پوتا تھا اس نے آپ کو پیغام بھیجا تھا کہ آئیں میرے پاس آ جائیں، میں 30,000 کا لشکر آپ کو دیتا ہوں، مزید ضرورت ہوئی تو اتنا ہی اور دے دوں گا جو یزید کے تختے کو الٹ کے رکھ دے گا اور آپ کو تخت نشین کرے گا۔ امام حسین نے فرمایا مجھے تخت نشین ہونے کی حاجت نہیں ہے، مجھے اقتدار کی حاجت نہیں ہے، مجھے اس یزید کے مکروہ چہرے سے چادر کھینچ کے اس کا چہرہ امت کے سامنے لانا ہے کہ یہی وہ بدبخت ہے جس کے بارے میں میرے نانا نے کہا تھا کہ 60 سنہ ہجری میں بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جو میری سنت پہ حملہ کرے گا۔ کیا امام حسین کا یزید سے کوئی
ذاتی اختلاف تھا، ذاتی اختلاف نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ جب یزید تخت نشی ہوا تو جو ولید مدینہ منورہ کا اس نے گورنر بنایا ولید کو، اس ولید نے امام حسین کو بلایا۔ میں نے شہادت پہ گفتگو نہیں کرنی، صبح میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، شاید احباب نے سنا بھی ہو کچھ نے۔ ولید نے آپ کو بلایا، میں نے صرف بتانا ہے کہ اس شہادت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ولید نے آپ کو بلایا اور کہا کہ حسین، یزید کا حکم ہے کہ تم میرے ہاتھ پہ یزید کے لیے بیعت کر دو۔ حضرت امام حسین نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں رسول اللہ کی زبان چوستا رہا ہوں، میں رسول اللہ کے پیٹ پہ کھیلتا رہا ہوں، میں رسول اللہ کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے الحسین منی وانا من الحسین۔ اور یہ یزید، یہ فاسق و فاجر، یہ قاتل، یہ زانی، صرف کربلا ہی نہیں، اس یزید نے 700 صحابہ کو شہید کرایا، اس یزید نے 10,000 تابعین کو شہید کرایا۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں 300 مسلمان عورتوں کی آبرو ریزی اس یزید کے حکم پہ کی گئی۔ اس یزید نے کعبۃ اللہ پہ سنگواری کروائی، اس یزید نے کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگوا دی، اس یزید نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں منبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھ دیے، اس یزید نے 3 دن اور 3 راتیں مسجد نبوی میں اذان اور اقامت روک دی۔ لیکن مستند کتب میں موجود ہے، وہ لعنتی سمجھ رہا تھا میں نے مسجد نبوی بند کر دی۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں، امام حاکم نے بھی لکھا، کئی حدیث میں موجود ہے، حضرت سعید بن مسیب کتب حدیث میں موجود ہے، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ہم پریشان تھے، مسجد نبوی بند ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں 5 وقت میں خود سنتا تھا، حضور کی قبر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی۔ تو اتنے یزید کے مظالم امام حسین کے سامنے تھے۔ یزید سنت مصطفیٰ کا تارک تھا، یزید نماز کو امت سے چھیننا چاہتا تھا، یزید شراب کو عام کرنا چاہتا تھا، یزید زنا کو عام کرنا چاہتا تھا، یزید سنت رسول کا تارک تھا۔ امام حسین نے کہا یہ وجہ ہے کہ میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، یہ وجہ ہے کہ میں اس یزید پلید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ آج ہم غم حسین مناتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کردار میں پریکٹیکلی ہم حسین کو فالو کرتے ہیں یا یزید کو فالو کرتے ہیں۔ امام حسین نے خالی ہمارے آنسو نہیں دیکھنے، امام حسین نے ہمارا کردار دیکھنا ہے۔ حسینی ہونے کے لیے سال میں 1 دن آنسو بہانا ضروری نہیں ہے، حسینی ہونے کے لیے ٹوٹل سبمیشن ضروری ہے، سارا سال حسینی کردار کو اپنانا ضروری ہے، حسینی کردار کو اپنانا ضروری ہے۔ امام حسین نے کیا اپنی شہزادیوں کو اس لیے قربان کیا کہ کیا انہوں محمد کے لاشیں اس لیے گرے، کیا علی آز علمدار کے بازو اس لیے کٹے، کیا علی اکبر کا جوان لاشا اپنے شہزادے کا حسین نے اس لیے اٹھایا، علی اصغر کو لے کے گئے کہ 6 مہینے کے بچے سے کیا دشمنی ہے، اس کو تو پانی پلا دو۔ انہوں نے کہا حسین تمہارا 6 مہینے کا بچہ ہے، لاؤ ابھی اس کی پیاس بجھاتے ہیں۔ امام حسین کے ہاتھ سے بچہ لیا، امام حسین کی نظروں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے بچے کی گلے میں حلق میں تیر مار کے شہید کر دیا۔ کیا یہ ساری قربانیاں اس لیے تھی کہ سال میں 1 دفعہ شہادت سن لی جائے؟ نہیں، بالکل شہادت سننی چاہیے۔ قطعاً ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ شہادت کا ذکر نہ ہو، 1 بار نہیں 10 بار کرو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے حسین کی مجلس نہ سجاؤ، 1 بار نہیں 10 بار سجاؤ۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حسین کے نام کے جلسے نہ کرو، 1 بار نہیں سارا سال جلسے کرو۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں خالی یوم حسین منانا کافی نہیں ہوگا، پیغام حسین کو اپنانا ہوگا۔ اور وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت امام علی مقام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی قربانیاں اتنی ہیں، ہم بیان کرتے ہیں تو ہماری زبان ساتھ نہیں دیتی، ہماری زبان ساتھ نہیں دیتی۔ ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دینا، اور ان کی قربانیوں کو زندہ کیسے رکھنا ہے، جس چیز کے لیے انہوں نے قربانی دی اس چیز کو اپنا کر، اور وہ چیز کیا ہے؟ شریعت مطہرہ۔ اللہ کریم شہباز ظہیر صاحب کو مزید عشق اہل بیت میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارا سال عشق اہل بیت میں رہتے ہیں، میں جب بھی اسلام آباد میں ہوتا ہوں یہ ایک شخصیت ہے جن سے میری ملاقات لازمی ہوتی ہے، اور میں نے جب ان کو دیکھا اہل بیت کی محبت میں فرا دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اہل بیت کی 1 دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بھاری ہے، 1 سال کی عبادت پہ بھاری۔ حضور کی اہل بیت کی 1 دن کی محبت ہے، ان کا تو سارا سال اہل بیت اطہار کی عقیدت میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ ان کے بھائی شہزاد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے۔
معین صاحب تشریف فرما ہے، ان کے سارے خاندان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کے والد پر آج امام حسین کی شہادت کے یوم پہ میں امام حسین کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے والد کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنت میں امام حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ امام حسین کی شہادت کا صدقہ ان کے والد کو بلندی درجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شہباز صاحب کی والدہ جو کہ بہت صالح خاتون ہیں، میں نے ان کو جب دیکھا حضور علیہ السلام کی محبت میں دیکھا، اور یقیناً ان کی میں جو حضور علیہ السلام کی محبت ہے وہ ان کی والدہ کا ہی تربیت کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت عزت عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک نعت شریف میں بھی پڑھتا ہوں، میں آج یہ دن میں تیسری چوتھی مرتبہ گفتگو کر رہا ہوں، تو آواز اس طرح ساتھ نہیں دے گی، لیکن دو اشعار انہوں نے کہا تو سیدہ کائنات سلام علیہا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج سیدہ کے شہزادے کا یوم شہادت ہے، تو سیدہ پاک کی بارگاہ میں منقبت کے دو اشعار۔ پڑھا ہوں در پہ تیرے، اچھا مثل کہ کہتے ہیں کہ تنکا نہیں ہوتا، کک ہو، اور خیرات جاہ، خیرات جاہ کا مطلب ہے بادشاہی مل جائے۔ تو کسی نے پوچھا بھائی بادشاہی فقیر مانگ رہا ہے، یہ کوئی زیادہ فری نہیں ہو گیا؟ فقیر آ کے کوئی مانگتا ہو کوئی چیز مانگ لے، یہ فقیر زیادہ فری ہو رہا ہے، آ کے کہہ رہا ہے بادشاہی دے دو۔ تو فقیر نے بتایا بڑے دربار سے چھوٹی چیز مانگنا دربار کی توہین ہوتی ہے، جب دربار بڑا ہو تو پھر بھیک بھی بڑی مانگنی چاہیے، دربار بڑا ہو۔ ایک بات سنا دو پھر آپ کے کلام سنے مانگنے کے۔ ایک دفعہ حضور کی امام حسین کے شہزادوں میں سے کسی کو حاتم طائی کی اولاد کا کوئی بندہ ملا، حاتم طائی کی اولاد میں سے کوئی ملا، اور اس نے کہا میرا باپ حاتم طائی بڑا سخی ہے۔ اس نے کہا کیا سخاوت ہے بھائی اس کی؟ کہا کہ اس کے محل کے 100 دروازے ہیں، ایک دن میں معین صاحب اگر ایک سائل 100 دروازوں پہ بھیک مانگنے آ جائے تو وہ اسے شرمندہ نہیں کرتا کہ ابھی تو لے کے گیا ہے پھر آ گیا، ایک سائل کو وہ 100 دروازوں سے یکساں بھیک دیتا ہے، اس لیے اس سے بڑا سخی شہباز صاحب اور کوئی نہیں۔ حضور کے شہزادے نے کہا اس کو بھی کوئی سخی کہتے ہیں؟ 99 دروازوں پہ بھیک مانگنے کے بعد اس کو 100ویں پہ جانے کی ضرورت پڑی۔ آؤ سنو ہمارا نانا کیسا سخی ہے، اگر ہمارے نانے کے دربار سے کوئی ایک بار بھیک مانگ لینا تو اس کو قیامت تک دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو جب سخیوں سے مانگا جائے، بڑوں سے مانگا جائے تو بڑی خیرات مانگی جاتی ہے۔ آپ سب بھی پڑھ سکے تو پڑھ لیں، ورنہ دل میں سیدہ کے حضور عقیدت رکھ کے میرے ساتھ مل جائیں۔ پڑھا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات چاہ یا زہرا، پڑھا ہوں در تیرے مثل کا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات چاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات۔
فریاد کری حاضری مکمل